الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. اسلام کے 5 بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے حج بیت اللہ. حج بیت اللہ کے تعلق سے 2-3 جمعہ پہلے اس کی اہمیت اور فضیلت پر بات آئی، اور آج کے اس مجلس میں جس دن سے حج شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ تک کے جو اعمال ہیں کس طرح کرنا ہے، یعنی طریق حج، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. حج بڑی معظم الشان عبادت ہے. حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اتنا پاک و صاف ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور وہ معصوم ہوتا ہے. اس لیے حج کے فریضہ کو جان کر سیکھ کر کرنا چاہیے. بہت مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ عمر میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے یہ عمل ہوتا ہے، تو اس کے جو اعمال ہیں 5 دنوں کے وہ اکثر مستحضر نہیں ہوتے. جیسے عیدین کی نماز، اس کا طریقہ سال میں 2 بار یہ نماز پڑھتے ہیں. دوسری سال جب یہ موقع آتا ہے عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، تو طریقہ ذہن میں نہیں ہوتا، تو ہر سال دونوں عیدین میں طریقہ بتایا جاتا ہے. جنازے کی نماز ہے، عموماً اتفاق کم ہوتا ہے بنسبت 5 وقتہ فرض نمازوں کے، اس لیے اس کی دعا بھی ہمیں اہتمام سے یاد کر لینی چاہیے. حج کے جو ایام ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے پہلے جب حاجی اپنے روم پہ ہو، ہوٹل میں ہو، جس جگہ رکے ہیں اپنے قیام گاہ میں ہو، تو 8 ذی الحجہ آنے سے پہلے یعنی 7 ذی الحجہ کو وہ اپنا مختصر سا سامان چھوٹے بیگ میں رکھ لیں. اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لیں اور اپنا موبائل چارجر بھی رکھ لیں، مسواک رکھ لیں اور احرام کا ایک کپڑا اشترا اور سلا ہوا کپڑا 1 یا 2 رکھ لیں. 8 ذی الحجہ سے پہلے یہ کام حاجی اپنے مقام پر اپنے قیام گاہ پر کرے، اور 8 ذی الحجہ آنے سے پہلے یعنی 7 ذی الحجہ کو ہی جب وقت نکلنے کا قریب ہو تو غسل کر لیں، اور 8 ذی الحجہ کو جب نکلنا ہے، سنت طریقہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد نکلنے کا ہے. لیکن حاجیوں کی بھیڑ اور تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے معلمین جو ہیں یا وہاں کے جو لوگ اس بارے میں ہدایت کرتے ہیں
تو وہ 7 ذی الحجہ کی رات میں حاجیوں کو گاڑی پر بیٹھا کر مینا روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر 8 کی صبح فجر کی نماز کے بعد لے جائیں تو یہ سنت طریقہ ہے، لیکن ہر ایک کا اپنے وقت پر مینا میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچنا رہتا ہے، تو ایک ساتھ میں اور 4-5 گھنٹے کی جو ہے مہلت میں، گنجائش میں یہ تمام حجاج کرام نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے معلمین ان کو رات ہی میں روانہ کر دیتے ہیں۔ اپنے قیام گاہ پر غسل کرنے کے بعد احرام پہن لیں، احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور نیت کر لیں حج کی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ اردو میں ہے، اللہم لبیک حجن، نیت کرتا ہوں حج کی۔ نیت کرنے کے بعد اب 3 مرتبہ تلبیہ بلند آواز سے کہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، اس کو نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ کہے بلند آواز سے۔ اب احرام کی تمام پابندیاں اس حاجی سے منسلک ہو گئی، احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ سب اس کو اب ادا کرنا ہے، دھیان دینا ہے۔ نہ خوشبو استعمال کریں، اور نہ اس کے بعد اگر غسل کی ضرورت ہو تو مہک والا صابن استعمال کریں، نہ تیل وغیرہ کا استعمال کریں، یعنی احرام کی جو چیزیں ہیں ان کا دھیان دینا ہے کہ احرام پر کیا کیا چیز لازم ہوتی ہے۔ تو پہلا دن حج کا جو 8 ذی الحجہ ہے، اس پہلے دن مینا میں تمام حاجیوں کو پہنچنا ہے۔ مینا میں پہنچ کر وہاں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ یہ 4 نماز اپنے اپنے وقت میں پوری پڑھی جائے گی۔ ظہر کی اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی اذان ہوئی، عصر کی، مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کی، اور عشاء کی اذان ہوئی تو عشاء کی، اور پوری پڑھنا ہے۔ جماعت 1-2 نہیں، وہ جتنے خیمے ہیں تقریباً سب میں جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جماعت سے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح یعنی فجر کی نماز مقام مینا ہی میں پڑھنا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ ایک دن حج کا ہو گیا، جو اعمال تھے کہ مینا پہنچنا ہے اور 4 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ، تھوڑا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر ایک کو اس کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو اب 9 ذی الحجہ کی صبح میں فجر کی نماز مینا ہی میں پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد اب نکلنا ہے حاجیوں کو اور عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ زوال سے پہلے وہاں بھی عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ عرفات کے میدان میں پہنچ کر وقت ہے تھوڑا آرام کر لیں، اور وہاں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ بسوں سے جاتے ہیں، کچھ ٹرین سے جاتے ہیں، اور کچھ پیدل ہی جاتے ہیں۔ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دوسرے سے ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، 3 کلومیٹر پر فاصلہ پڑتا ہے، تو پیدل بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے معلم کے ساتھ جب وہ لے جائیں تو ان کے ساتھ میں جائیں، اپنے طور سے راستہ اختیار نہ کریں،
اس لیے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اپنا خیمہ پہچاننے میں، وہاں پہنچنے میں کافی دقت ہوگی۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جائیں، وہاں 2 نماز پڑھیں، ظہر کی اور عصر کی، اور یہ دونوں نماز ساتھ میں پڑھیں، اس کو ظہرین کہتے ہیں، اور قصار کے ساتھ پڑھیں، قصر یعنی 2 رکعت پڑھیں۔ یہ 2 وقت کی نماز وہاں پڑھنے کے بعد اب امام حج خطبہ دیں گے۔ مسجد نمرہ ہے، وہاں سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، ایک بار کھلتی ہے، اور امام حج آ کر حج پڑھاتے ہیں۔ تو امام حج جو ہوں گے تو یہ زوال کے بعد جب لوگ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو خطبہ شروع کرتے ہیں۔ خطبہ مسجد میں پہنچنا اگر ممکن ہے تو مسجد میں جائیں، اور اگر مسجد میں پہنچنا ممکن نہیں ہے تو اپنے خیمے ہی میں رہیں۔ مائک کا، ساؤنڈ کا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام پورے عرفات کے میدان میں رہتا ہے، خطبہ ہر جگہ اس کی آواز پہنچتی ہے، تو اپنے خیمے میں رہیں یا ممکن ہو تو مسجد بھی جا سکتے ہیں۔ خطبہ سننے کے بعد اب حاجی کو وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رحمت، اس پہاڑی پر چڑھ سکتے ہیں تو جائیں، اور اگر کمزوری کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں تو کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، جبل رحمت کے قریب ہو جائیں جتنا قریب ہو سکتے ہیں، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے وہاں پر دعا مانگیں۔ یہ حج کے ارکان میں بہت اہم یہ رکن ہے، عرفات کا وقوف۔ 3 فرض ہیں حج میں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا، اور طواف زیارت کرنا۔ یہی صرف 3 فرض ہیں، جیسے آپ کے غسل میں 3 فرض ہیں، ایسے اس میں بھی صرف 3 فرض ہیں، باقی واجبات ہیں۔ جبل رحمت وہاں قریب میں ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کریں، جتنا دل میں دعا آتی ہے، جو جو آپ کو ضرورت ہے اپنے لیے، امت کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے اور غیر ایمان والوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ کیوں؟ بڑے مشکل سے وہاں لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ دعا کے بعد ابھی مقام عرفہ ہی میں رہیں، میدان عرفہ ہی میں رہیں، عرفات کے میدان کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے۔ سورج غروب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے تمام حجاج کرام مزدلفہ آئیں۔ مغرب کی اذان ہو چکی ہے، مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن نماز وہاں نہیں پڑھیں گے مغرب کی، بغیر نماز پڑھے مزدلفہ آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حج کر رہے تھے، تو آپ جب عرفات کے میدان سے ایک ٹائم پر نکلے، سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ الصلاۃ، اے اللہ کے رسول نماز تو ہم پڑھے نہیں ہیں، نماز کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا امامک، الصلاۃ امامک، نماز دوسری جگہ پڑھیں گے، آگے چل کر پڑھیں گے۔ جب وقت ایک دم ختم ہونے کے قریب ہوا، پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ نے کہا الصلاۃ امامک، نماز ہم بعد میں پڑھیں گے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رات میں کوئی 10 بجے پہنچتا ہے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے پہنچتا ہے۔ مزدلفہ میں جو پہنچنے کی حد ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اس بیچ میں وہاں رہنا، وہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ تو مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنا ہے، بغیر نماز پڑھے مزدلفہ جانا ہے۔ وہاں پہنچ کر جس وقت بھی پہنچے، وہاں پہنچ کر
مغرب اور عشاء جو دو نماز رہ گئی ہے اس کو جمع کریں، دونوں کو ساتھ میں پڑھیں، مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت، اس کے بعد پھر وتر پڑھیں اور سنت پڑھیں۔ پہلے دونوں فرض پڑھ لیں، فرض پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں اور پھر سنت پڑھیں مزدلفہ میں۔ اب صبح صادق ہوگی، صبح صادق پر فجر کی اذان ہوگی، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ یہ 9ویں ذی الحجہ ہے، یہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ یہ رات جو 9ویں ذی الحجہ کی ہے یہ گزر گئی، اب فجر کی نماز جب پڑھیں گے تو تیسرا دن لگ جائے گا حج کا، یعنی 10 ذی الحجہ۔ پہلا دن یعنی 8ویں ذی الحجہ مینا میں قیام ہوا، 4 نمازیں پڑھی گئیں اور 5ویں نماز 9 ذی الحجہ کی صبح کو مینا ہی میں پڑھ کر روانگی ہوئی عرفات کے لیے۔ 9 ذی الحجہ کا پورا دن عرفات کے میدان میں گزارے، سورج غروب ہو گیا، بغیر مغرب کی نماز پڑھے 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رات یہ گزر گئی، اب صبح 10 ذی الحجہ ہے تو فجر کی نماز یہی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں اور اس کے بعد پھر روانہ وہاں سے ہوں اور مینا آئیں۔ مزدلفہ میں ایک مقام ہے شعائر حرام جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ یہ جو مقام مسجد حرام کا ہے وہاں جائیں اور وہاں خوب رو دھو کر خوب گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، بہت اہم مقام ہے۔ دعا کرنے کے بعد اب وہی مزدلفہ سے یعنی مشعر حرام سے نکل کر دوبارہ پھر مینا پہنچیں۔ اب مینا میں یہاں اعمال زیادہ ہیں۔ زوال کے بعد اب اعمال شروع ہوں گے۔ جب مزدلفہ سے نکلنے لگیں تو کنکریاں وہاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکری لیں، چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر، وہ کسی تھیلی میں یا کسی باٹل میں رکھ لیں۔ کتنا لیں گے؟ کتنی کنکری؟ 1 کم 50 یا 70 کنکری۔ کچھ لوگ بعد میں مینا سے نکلنا، جو غروب آفتاب سے پہلے نکلنا تھا، نہیں نکل پاتے تو ان کو 13ویں ذی الحجہ کو بھی جمرات پر جا کر رمی کرنا پڑتا ہے، کنکری مارنا پڑتا ہے، تو 70 کنکری لیں کہ اگر کبھی ایسا حادثہ ہو جائے کہ مینا سے غروب آفتاب سے پہلے نہ نکل سکیں تو کنکری اپنے پاس موجود رہے۔ 13ویں ذی الحجہ کو کنکری پھر اس کو مارنا ہے اور غروب سے پہلے اس کو پھر نکلنا بھی رہے۔ تو مینا میں پہنچ کر کچھ دیر آرام کریں، یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ آرام کرنے کے بعد اب شیطان کو کنکری مارنا ہے اور قربانی کرنا ہے اور حلق کروانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ 4 عمل مینا سے پھر شروع ہوں گے۔ پہلا کام جمرات پر جا کر کنکری ماریں۔ 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ۔ تو پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری نہیں مارنا ہے، وہ گنتی لکھی رہتی ہے اور اس کو بند بھی رکھتے ہیں، صرف ایک جمرہ کھلا رہتا ہے جو بڑا شیطان ہے۔ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے۔ 7 کو ایک بارگی نہیں ماریں گے ورنہ ایک ہی شمار ہوگی۔ دائنے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ان دونوں سے کنکری کو پکڑیں اور اتنا اٹھائیں کہ یہ سفیدی بغل کی ظاہر ہو، ہاتھ دبانا ہو، ادھر سے ہاتھ اٹھا کے کنکری پھینکیں، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کنکری پھینکے بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے 7 کنکری سے اس جمرات کو مارنا ہے اور وہاں پھینکنا ہے۔ کنکری مارنے کے بعد اب حاجی پھر جو ہے مینا میں واپس آئیں گے، پھر کچھ دیر آرام کر لیں اور کنکری مارنے کے بعد جہاں آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں اب ان سے رابطہ کریں کہ ہم نے کنکری مار دی ہے، ہمارے نام کی قربانی کریے۔ قربانی ہو گئی، اس کے بعد حلق کروا لیجیے۔
حلق یعنی ٹکلا ہو جائے، مرد ہیں تو ٹکلا ہو جائے، اور مستورات ہیں تو بال پورا پکڑ کے تھوڑا سا ایک دم آخر میں 1 انگل کے بقدر جو ہے کاٹ لے۔ اب کنکری بھی مار دیے ہیں اور قربانی بھی ہو گئی ہے اور حلق بھی کروا لیے۔ اب 11 ذی الحجہ لگے گا، یعنی حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ کو بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے کہ اپنے مقام سے، اپنے خیمہ سے، یعنی مینا میں رکے ہیں وہاں سے کنکری لے کر نکلیں گے اور تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، 7 کنکری۔ پہلے کو 7 کنکری، دوسرے کو 7 کنکری اور تیسرے کو 7 کنکری۔ جب پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے تو کنکری مارنے کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے، اور دوسرے جمرات کو، دوسرے شیطان کو جب کنکری ماریں گے تو 7 کنکری مارنے کے بعد پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے، اور بڑا شیطان جو تیسرا ہے اس کو کنکری مارنے کے بعد وہاں رک کر دعا نہیں کرنا ہے، واپس آنا ہے۔ یہ 11ویں ذی الحجہ کا یہ عمل ہے۔ طواف زیارت جو ہے آپ 10ویں ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11ویں ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں اور 12ویں ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا اور قربانی ہو گئی، اب صرف رہ گیا طواف زیارت۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن پہلے دن بھیڑ اور مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو طواف 20-25 منٹ میں ہوتا ہے اور دنوں میں، تو حج کے ایام میں وہی طواف 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ تک چلتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ طواف کہاں سے شروع کریں گے؟ حجر اسود کے سیدھ سے، اس کے قریب پہنچ کر استلام کریں گے اور پھر طواف شروع کریں گے۔ پہلا 3 طواف اس میں سینہ تان کر اور ہو سکے پنجوں کے بل، یعنی اس میں مردانگی اور طاقت اور قوت کا اظہار کرنا ہے، اور 4 چکر طواف کا نارمل حالت میں جیسے ہم اور آپ چلتے ہیں اس طرح کرنا ہے۔ تو طواف کرنے کے بعد اب 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے مقام ابراہیم پر، وہی مقام ابراہیم ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آب زمزم کے پاس جائیں گے، وہاں آب زمزم کو پئیں گے بھی اور سر پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ جب آپ نے کنکری مار لی 10 ذی الحجہ کو اور قربانی ہو گئی، حلق کرا لیے، تو احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اب اپنے سلے ہوئے لباس کے ساتھ میں جا کر طواف کر سکتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، 7 چکر۔ صفا جو پہاڑی ہے یہاں سے سعی کا آغاز اور شروعات ہوگی اور مروہ تک جائیں گے۔ جب سعی شروع کریں گے تو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے سعی کا، بہت محنت اس میں لگتی ہے، بہت طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اکثر لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو جب بڑے شیطان کو کنکری مارے ہیں تو اسی دن طواف کرنے نہ جائیں، بلکہ اس دن واپس آ جائیں اپنے خیمے میں، اور یہ بھی نہ کریں کہ ہمارا ہوٹل قیام گاہ قریب ہے تو ہوٹل میں چلے جائیں، اپنے قیام گاہ میں چلے جائیں، نہیں۔ کتنا رونے دھونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہاں پہنچے ہیں، اب ہوٹل میں نہ جائیں بلکہ مینا میں جو آپ کی جگہ ہے جہاں آپ کا خیمہ ہے وہیں جائیں۔ سعی کرنے جب شروع کریں تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پہلے دعا کر لیں اور اس کے بعد مروہ تک جائیں۔ بیچ میں تھوڑا دوڑنا ہے، وہاں ہری لائٹ لگی ہے، جہاں ہری لائٹ ہے وہ حصہ تھوڑا تیز چلنا ہے۔ عورتیں اپنے اعتبار سے چلیں گی، ان کو نہیں دوڑنا ہے، مرد حضرات وہاں دوڑ کے چلیں۔ جب مروہ پہنچیں گے تو 1 چکر ہو گیا،
پھر مروہ سے صفا آئیں گے، یہ 2 چکر ہو گیا، ایسے 7واں چکر جا کر مروہ پر ختم ہوگا۔ اب یہ حج آپ کے جتنے اعمال تھے، جتنے کام تھے، جتنے ارکان تھے، سب ادا ہو گئے۔ اب آپ حاجی بن گئے۔ عرفات کے میدان میں جو قیام ہوا تھا، وہ قیام اتنا اہم تھا کہ اسی مقام پر بندے کی گناہ کو اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرتے ہیں جیسا کوئی بچہ ابھی پیدا ہوا معصوم اور بے گناہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ، یہ حج کے جو 5 دن کے اعمال ہیں اتنے آسان ہیں، لیکن لوگ گھبراتے بہت ہیں کہ وہاں جا کر کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ اتنے آسان اعمال ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ، معلم کے ساتھ ہیں تو کوئی چیز ہم سے خراب نہیں ہوگی، کسی عمل میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف جو مشقت کا زیادہ کام ہے وہ طواف ہے اور سعی ہے، باقی جگہ آرام کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں بھی آرام کیے ہیں، عرفات کے میدان میں بھی آرام کیے ہیں، اور مینا کے مقام پر بھی آرام کیے ہیں، اور آرام کرنا چاہیے تاکہ طواف زیارت جو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ لگتا ہے، اس میں بندہ تھک کر چور ہو کر کہیں بیٹھ نہ جائے، کہیں چھوڑ نہ دے۔ حجر اسود سے شروع کریں گے اور وہیں سے استلام کر کے حجر اسود کا دعا کر کے 1 چکر لگائیں گے، اور طواف کے بیچ میں ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جس کو جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ کتابوں میں دعائیں بہت لکھی ہیں، ہر کتاب میں 1-2 دعا جو ہے ہر رکن کے بارے میں، ہر جگہ کے بارے میں لکھی ملتی ہے۔ زیادہ تلبیہ کا اہتمام کریں، لبیک اللہم لبیک، اس کا زیادہ اہتمام کریں۔ تلبیہ جتنی زور سے کہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور جب حج مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے قیام گاہ پر جائیں 12 ذی الحجہ کے بعد، پھر آنے کے ٹائم وہاں کا جو طواف ہے، طواف وداع، الوداعی طواف، وہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے۔ طواف وداع جو ہوتا ہے وہ ایک کٹھن وقت ہوتا ہے، جذبات کو حاجی کھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ مقام جو مقدس مقامات تھے، مینا کی وادی تھی، مزدلفہ کا مقام تھا، میدان عرفات تھا، کعبۃ اللہ شریف کا دیدار ہے، اس آخری جو الوداعی طواف ہوتا ہے، الوداعی طواف میں یہ سب منظر سامنے ہوتے ہیں تو حاجی جذبات کو کھو بیٹھتا ہے۔ کعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی ہے، بڑی محبت رکھی ہے۔ اتنی کشش اور محبت ہے کہ آپ جب طواف وداع کر کے واپس پلٹنے لگیں گے تو ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاجی رو کر واپس ہوتا ہے۔ اتنی جاذبیت، اتنی محبت بیت اللہ کے در و دیوار میں اللہ نے رکھی ہے۔ رحمت کا نزول شب و روز ہوتا ہے۔ تو یہ 5 دن کے اعمال ہیں حج کے، اور ایک دم آسان طریقہ ہے۔ پہلا دن جب حج کا شروع ہوگا مینا میں جائیں گے، 4 نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرا دن 9ویں ذی الحجہ کا جب شروع ہوگا تو مینا ہی میں فجر کی نماز پڑھ کے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفات پہنچیں گے تو وہاں ظہر عصر دونوں ایک ساتھ میں پڑھیں گے اور قصر کر کے پڑھیں گے۔ اس نماز کے بعد مسجد نمرہ سے امام حج خطبہ دیں گے، اس کے بعد جبل رحمت پر جا کر دعا کریں گے کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی حاجی سفر شروع کر دیے تو دم لازم ہوگا، یعنی ایک بکرا قربان کرنا پڑے گا۔ سورج غروب عرفات کے میدان میں ہو، اس کے بعد بغیر نماز پڑھے مغرب کی مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک مزدلفہ ہی میں رہیں گے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا آرام کر لیں، اور اس کے بعد اب دوبارہ مینا واپس آئے۔ اب مینا سے یہ سب کام شروع ہوں گے کہ جا کر شیطانوں کو، جمرات کو کنکری مارنا ہے،
اور قربانی کرنا ہے اور حلق کروانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، ایک دم آسان طریقے سے۔ لیکن کوئی بھی مقام ہو، حاجی کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے، چاہے اپنا ہوٹل قیام گاہ ہو یا میدان منا ہو یا مزدلفہ ہو یا عرفات ہو یا راستے ہو، اتنا دھیان دینا ہوگا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنے دن میں اکثر حاجی کسی نہ کسی سے بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، اس کا دھیان دینا ہے کہ ہم سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے ایام میں نہ تو زبان درازی کرو، بدتمیزی کی بات کرو، نہ گالی گلوچ کرو، نہ لڑائی کرو، تینوں چیزوں کو اللہ نے گنایا۔ ایسا لگتا ہے کہ حاجی وہاں جا کر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اسی پر زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثلا ہم مینا میں یا عرفہ میں خیمے کے اندر گئے، اپنا سامان رکھے، بیگ رکھے اور استنجے کے لیے باہر نکلے اور واپس آتے ہیں تو ہمارا بیگ کہیں اور پھینکا ہے، چارجر کہیں اور پھینکا ہوا ہے دوسری جگہ، تو وہاں بگڑے نہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی جگہ خالی ہے تو وہاں بیٹھ جائیں، اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جائیں۔ ایسے بس میں جا رہے ہیں، آپ کسی کو بیٹھانے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیے، دوسرا جا کر کوئی حاجی بیٹھ گئے تو ان سے لڑائی جھگڑا نہیں۔ ہر مقام پر کچھ نہ کچھ اتفاق اس طرح کا پڑ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی حاجیوں کو کہ نہ تو بد زبانی ہو، بدتمیزی ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ لڑائی جھگڑا ہو، اس کا دھیان دینا، ورنہ یہ حج ہمارے لیے بجائے کامیابی کا ضامن بننے کے ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ اور اپنے مقام پر جس جگہ بھی آپ رکیں تو حج کے جو مسائل ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، خود بھی اس کو دیکھتے پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ اور عرفات کے میدان میں حد ہے، حد پہ بورڈ لگا رہتا ہے کہ آخری حد یہ ہے، آخری حد اس سے کراس نہ کریں ورنہ آپ کا حج ختم ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان میں وہ بورڈ لگا رہتا ہے اور مینا کے میدان میں بھی بورڈ ہے، جو آخری حصہ آتا ہے تو وہاں پر تنبیہاً اور دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بورڈ لگا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے جس جگہ جس دن رکنا ہے تو اپنے حدود کے اندر رہیں، حدود کو کراس کریں گے تو حج فاسد ہو جائے گا، حج ختم ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ڈھنگ سے اس کے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔